بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ عزیز القدر بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور معززات اور مکرمات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، آج کے سبق میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلا جمعہ ہم نے چھٹی کی تھی اس لیے کہ ہمارا کیمپ کا پروگرام تھا، اس میں ہم لوگ بزی تھے، جس کی وجہ سے یہ شام کا درس نہ ہو سکا، کلاس نہ ہو سکی۔ تو آج اس ایک چھٹی کے بعد ہم پھر سے اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو ہم نے اس سے پہلے شروع کیا تھا، اور اس پر ہم 2 لیکچر دے چکے ہیں، اور وہ ٹاپک تھا قرآن مجید کا تعارف، کہ قرآن مجید کیا ہے اور قرآن مجید کی اہمیت اور اس کی حیثیت کیا ہے۔ اور قرآن مجید کے حوالے سے ہم نے مختلف چیزیں بیان کی تھیں، ان میں سے ایک یہ بھی بیان کیا تھا کہ جو اسباب نزول ہیں، صورتوں کے یا آیتوں کے نازل ہونے کے اسباب، یعنی جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کو پہچاننے کی اور ان کو جاننے کی، اسباب نزول کو جاننے کی اور ان کا علم حاصل کرنے کی اہمیت کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہے، یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں بیان کیے تھے۔ تو ہم اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں، یعنی قرآن مجید کا تعارف۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آج کا سبق شروع کریں، میں یہ بتاتا چلوں کہ قرآن مجید کے تعارف کے حوالے سے یہ آج آخری لیکچر ہوگا۔ اس کے بعد رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے ہمارے پاس 3 جمعے ہیں، ایک آئے گا 14 فروری کو، اور پھر آئے گا 21 فروری کو، پھر آئے گا 28 فروری کو۔ لیکن 28 فروری کو ہمارا پروگرام نہیں ہو پائے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ 28 فروری کو یہ آخری جمعہ ہوگا شعبان کا، اور بہت زیادہ امکان یہ ہے کہ اسی دن ہی رات کو تراویح پڑھیں، کیونکہ اگلا دن جو ہے 1 مارچ کا شاید روزوں کا پہلا دن ہوگا، رمضان المبارک کا پہلا دن ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ اگر ہمیں تراویح پڑھنی ہوگی تو اس رات ہمارا یہ پروگرام نہیں ہو پائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ہمارے پاس صرف 2 جمعے ہیں، جو آئندہ جمعہ اور اس سے اگلا جمعہ۔ تو اس سے پہلے ہم ایک دفعہ یہ بیان کر چکے ہیں، غالباً اس لیکچر میں بات ہوئی تھی کہ ہم ایک ورک شاپ کریں گے نماز کے بارے میں، نماز کے احکام کے بارے میں، نماز پڑھنے کے طریقے کے بارے میں، کیونکہ نماز کے معاملے میں بہت ساری غلطیاں پائی جاتی ہیں، ہمارے بھائیوں میں بھی اور ماؤں بہنوں کے ہاں بھی غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو ہم یہی نماز کی ورک شاپ کریں گے۔ ورک شاپ کا مطلب یہ ہے کہ عملی طور پر آپ کو بتلائیں گے کہ انسان کو نماز کس طرح پڑھنی چاہیے عملی طور پر۔ تو اس کے لیے ہمیں ایک کالر مائک کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ہم یہاں بیٹھ کے نہیں، تو اس کے آپ نے اس کا خاص طور پہ انتظام کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو ہمارا یہ موضوع ہوگا جو آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں، اور اس سے اگلے جمعہ کو انشاءاللہ ہمارا جو موضوع ہوگا وہ ہوگا رمضان المبارک کے احکام و مسائل کے متعلق، رمضان المبارک کے احکام و مسائل کے متعلق۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ ہم سب کو اپنے دین پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر ایک آیت کسی سبب کی وجہ سے نازل ہوئی ہوتی ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، لیکن اس آیت کے الفاظ عام ہوتے ہیں، تو وہ آیت سب کے لیے ہوگی۔ اس آیت کے اندر جو حکم ہوگا وہ سب کے لیے ہوگا، یہ نہیں کہ جس وجہ سے یا جس صحابی کی وجہ سے وہ آیت نازل ہوئی تو وہ آیت اسی کے لیے نہیں، ایسا نہیں، بلکہ وہ تمام کے تمام مسلمانوں کے لیے ہوگی۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال،
سورۃ النور کے شروع میں لعان کے بارے میں آیتیں نازل ہوئیں۔ ان لعان کی آیتوں کا پس منظر کیا تھا، یعنی بیک گراؤنڈ کیا تھا، کہ ایک صحابی جن کا نام تھا ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی بیوی پر الزام لگایا کہ میری بیوی نے بدکاری کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 گواہ لے آؤ، یا تو 4 گواہ پیش کرو یا پھر تہمت لگانے کی سزا پانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور تہمت لگانے کی جو سزا ہے وہ کیا ہے؟ کتنے؟ 80 کوڑے، 10 کم کر دیا آپ نے۔ تو 80 کوڑوں کی سزا ہے اس انسان کے لیے جو کسی پر تہمت لگائے، چاہے وہ کسی مرد پہ تہمت لگائے یا کسی عورت پہ تہمت لگائے، بدکاری کے تہمت، اور وہ گواہ نہ پیش کر سکے، کیونکہ 4 گواہ پیش کرنا ضروری ہے۔ یہ بھی سورۃ النور کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو پھر اس پر تہمت لگانے کی سزا نافذ کی جائے گی، اس کو 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کسی پر تہمت لگانا یا الزام لگانا یہ کتنا سنگین جرم ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اور کئی لوگ بغیر سوچے سمجھے ایسے ہی کسی کو دیکھا، پارک میں اگر دیکھا، کسی جوڑے کو دیکھا تو اس پر تہمت لگا دی۔ ہو سکتا ہے وہ لڑکا لڑکی دونوں بہن بھائی ہوں، ہو سکتا ہے وہ میاں بیوی ہوں، لیکن بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے کئی لوگ الزام لگانے میں دیری نہیں لگاتے۔ تو ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی بیوی کو دیکھا تھا کہ اس کے ساتھ بدکاری ہو رہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھئی 4 گواہ پیش کرو، انہوں نے دیکھا ہو کہ تمہاری بیوی زنا کر رہی تھی، 4 گواہ پیش کرو، اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو پھر یہ کوڑوں کی سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو ہلال بن امیہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھوں تو میں ڈھونڈنے جاؤں 4 گواہ اور ان کو بلا کے لاؤں کہ آؤ دیکھو کہ میری بیوی بدکاری کر رہی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی یہ اللہ کا حکم ہے، یہ میری شریعت تو نہیں، اللہ کی شریعت ہے۔ تو ہلال بن امیہ کہنے لگے، بھئی یہ واقعہ میں نے مختصر کیا ہے، کہنے لگے والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے، میں انی لصادق، میں یقینی طور پر سچ بول رہا ہوں، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میری بیوی بدکاری کر رہی تھی، میں سچا ہوں۔ فَلَيَنزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العزت آیات نازل کر دے گا جن میں اللہ رب العزت مجھے اس سزا سے بچا لے گا۔ کس سزا سے؟ جو آپ مجھ پر نافذ کرنا چاہتے ہیں، یہ کوڑوں کی سزا تہمت لگانے کے نتیجے میں۔ مجھے یقین ہے کہ چونکہ میں سچا ہوں تو اللہ رب العزت میرے لیے ضرور ایسا حل نکالے گا کہ میری پیٹھ وہ کوڑے کھانے سے بچ جائے گی۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ آیتیں نازل فرما دی جو لعان کے بارے میں ہیں کہ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ وہ 4 مرتبہ قسم کھا کے کہے گا، اللہ کی قسم کھا کے کہے گا کہ وہ سچا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت۔ اور اسی طرح اس کی بیوی جو ہے وہ بھی 4 قسمیں کھا کے کہے گی کہ یہ یعنی اس کا خامن وہ جھوٹا ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو اس پر اللہ کا غضب ہو۔ کس پر؟ اس کی بیوی پر اللہ کا غضب ہو۔ اور پھر یہ جو لعان ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب یہ لعان ہو جائے، دونوں طرف سے اس طرح قسمیں اٹھا لی جائیں تو اس کے بعد ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے، پھر وہ ساری زندگی وہ آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، یعنی وہ رجوع کر کے وہ صلح بھی نہیں کر سکتے، پھر ان کے درمیان تعلق جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے لعان۔ اب جو بات میں کہنا چاہتا تھا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ لعان والی آیتیں ایک مخصوص شخص کے ایک مخصوص شخص کے الزام کے نتیجے میں نازل ہوئیں۔ ایک مخصوص شخص جو کہ ہلال بن امیہ تھے، اور انہوں نے اپنی بیوی
انہوں نے اپنی ہی بیوی کے بارے میں، اپنی بیوی پر جب انہوں نے الزام لگایا تو اس کے نتیجے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اب کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ جو لعان کی آیتیں ہیں یہ تو اسی کے لیے تھی، نہیں، یہ لعان والی آیتیں ان تمام کے تمام لوگوں کے لیے ہیں قیامت تک جن کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آ سکتا ہے، جن کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آ سکتا ہے، یہ آیتیں سب کے لیے ہیں۔ اصول یہ ہے علماء کے نزدیک کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لفظ کے اندر جو عموم ہے وہی دیکھا جائے گا، اس کا جو خاص سبب ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا، اس سبب کی وجہ سے اس آیت کو اس کے ساتھ خاص نہیں کیا جائے گا۔ ورنہ آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر کتنی آیتیں ہیں جو ایک خاص پس منظر کے اندر نازل ہوئی، جیسا کہ آپ دیکھیں سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کچھ تعلیمات دی، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین، آگے چل کے فرمایا کہ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، کہ تم اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہا کرو اور تم اس طرح سے بے پردگی نہ کیا کرو جس طرح کہ جاہلیت کے دور میں عورتیں بے پردگی کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلتی تھیں۔ آج اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ یہ آیتیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں تھیں بس، اور باقی مومنہ عورتوں کے بارے میں نہیں، تو اس کی اس بات کو نہیں مانا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آیات عام ہیں، تمام کی تمام مومنہ خواتین کے لیے یہی تعلیمات ہیں جو تعلیمات اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو دی۔ یہ بات سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں آئی؟ چلیں آگے چلتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ایک بات جو قرآن مجید کے تعارف میں شامل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی ٹوٹل صورتیں کتنی ہیں؟ 114۔ ان میں سے کئی صورتیں ایسی ہیں جو مکی ہیں اور کئی صورتیں ایسی ہیں جو کہ مدنی ہیں۔ مکی کتنی ہیں اور مدنی کتنی ہیں؟ مکی کتنی ہیں پہلے سب سے پہلے یہ بتائیں۔ ہاں 87 اور کچھ لوگ 80 کہہ رہے ہیں۔ ہاں جی، اور بھی تکے مارے نا میرے بھائیوں، مکی صورتوں کی تعداد ہے 86، 87 نہیں، 86 یعنی 86 صورتیں ہیں مکی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر زیادہ تر صورتیں کون سی ہیں؟ مکی ہیں، اور مدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہیں؟ 28۔ اب سوال یہ ہے کہ مکی صورت کس کو کہتے ہیں اور مدنی کس کو کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ جو مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی، جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی۔ اگر یہی ہے مکی اور مدنی کا معیار اور اس کو پہچاننے کا یہی معیار ہے، تو جو آیتیں یا جو صورتیں مکہ اور مدینہ کے علاوہ دیگر مقامات پہ نازل ہوئی تو وہ کیا ہوں گی؟ تو اصل معیار یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں آیتیں نازل ہوئی وہ مکی، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی وہ مدنی۔ اور اس کو پہچاننے کا فائدہ یہ ہے میرے عزیز بھائیوں کہ جیسا کہ ایک آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے دین کو مکمل کرنے کا ذکر فرمایا کہ آج میں نے اپنا دین مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی تھی؟ عرفات کے میدان میں، اور عرفات کا میدان کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں۔ تو کیا ہم اس آیت کو مکی آیت کہیں گے؟ ہاں جی، حالانکہ مکہ میں نازل ہوئی ہے لیکن ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اگرچہ مکہ میں نازل ہوئی لیکن پھر بھی یہ مدنی آیت ہے، اور یہ سورۃ المائدہ میں ہے۔ سورۃ المائدہ پوری کی پوری جو ہے وہ مدنی سورت ہے۔ تو یہ ایک فائدہ ہے مکی اور مدنی کو پہچاننے کا۔ لیکن میرے بھائیوں، مکی اور مدنی میں فرق کیا ہے؟ مکی اور مدنی میں 2 قسم کے فرق ہیں۔ یہ بہت ہی غور طلب بات ہے اور اس کو ذرا توجہ سے سنیے۔ مکی اور مدنی میں 2 قسم کے فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ مکی اور
مکی اور مدنی صورتوں کے اسلوب میں اور انداز میں فرق پایا جاتا ہے، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ مکی اور مدنی کے موضوع میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ اسلوب اور انداز میں بھی فرق ہے اور موضوع میں بھی فرق ہے۔ اسلوب اور انداز میں فرق کس طرح سے ہے کہ مکی صورتوں میں آپ دیکھیں گے، یہ ایک خاص نشانی ہے مکی صورت کو پہچاننے کی، کہ مکی صورت جو ہے اس کے اندر جو اللہ رب العزت کا اسلوب اور اللہ رب العزت کا جو انداز ہے وہ بہت ہی سخت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 40 سال اپنی پیدائش کے بعد 40 سال مکہ میں گزارے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اس کے بعد 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارے۔ یہ جو 13 سالہ زندگی تھی نبوت ملنے کے بعد، یہ زندگی تھی دعوت کی زندگی، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکہ مکرمہ میں موجودگی میں آپ نے مکہ کے کافروں کو اور مکہ کے مشرکوں کو دعوت دی اللہ کی توحید کی طرف۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے جو شرکیہ اعمال کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، شرکیہ اعمال کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، اور ان کے اندر ضد پائی جاتی تھی، ان کے اندر ہٹ درمی پائی جاتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے جو اسلوب اختیار کیا مکی صورتوں کے اندر، چونکہ اللہ رب العزت کے جو مخاطب تھے وہ ضدی لوگ تھے اور تکبر کرنے والے لوگ تھے، مکہ کے لوگ تکبر کرنے والے لوگ تھے، سوائے ان کے جو مسلمان ہو گئے، ان کے علاوہ جو کافر تھے، مشرک تھے، وہ تکبر کرنے والے لوگ تھے۔ اور ان کا تکبر کیا تھا؟ وہ تکبر یہ تھا کہ یہ ہوتے کون ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم میں پیدا ہوئے اور نبوت کا دعویٰ کر کے اور کہتے ہیں کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے، اور یہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے ہٹا کر یہ ایک اللہ رب العزت کی عبادت میں لگانا چاہتے ہیں۔ تو اس بات کا ان کے اندر غرور تھا، تکبر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وہ انداز اختیار کیا جس کے اندر سختی تھی اور جس کے اندر دھمکی کا انداز بھی تھا کہ اگر نہیں مانو گے تو پھر تمہارے لیے یہ جہنم اور جہنم کا عذاب ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس جو مدنی صورتیں ہیں، مدنی صورتوں کے اندر نرمی پائی جاتی ہے اور اسلوب بہت ہی پیارا ہے، کیونکہ مدنی صورتوں کے اندر جو مخاطب ہیں وہ مسلمان ہیں، وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے ہیں، جو اس بات پر آمادہ ہیں کہ اب اللہ رب العزت ان کو جس بات کا بھی حکم دے گا یہ سر تسلیم خم کریں گے اور یہ اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائیں گے۔ ان کے اندر تواضع تھی، ان کے اندر عاجزی تھی، ان کے اندر انکساری تھی، یہ اللہ کے حکم کے سامنے جھکنا جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نرمی کا اسلوب اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ سختی کا انداز نہیں اختیار کیا۔ آپ دیکھیں گے مکی صورتوں کے اندر کہ وہاں پر جہنم کا ذکر ہے، جہنم کے عذاب کا ذکر ہے، اور مدنی صورتوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ اچھے عمل کرتے رہے، ان کے لیے جنت کی یہ نعمتیں ہیں، جنت اور جنت کے تذکرے، جنت کی نعمتوں کے خوبصورت تذکرے۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے اسلوب کے اعتبار سے اور انداز کے اعتبار سے۔ پھر موضوع کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں گے، اچھا ایک اور فرق بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ مکی صورتوں کے اندر دیکھیں گے کہ مکی صورتوں کے اندر جو آیات ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہیں، اور ان کے اندر اللہ رب العزت کا جو انداز ہے وہ حجت بیان کرنے کا ہے، حجت اور دلیل قائم کرنے کا انداز ہے، کیونکہ سامنے وہ لوگ تھے جو ماننے والے نہیں تھے۔ مکی صورتوں کے اندر آپ دیکھیں، سورۃ طور کو دیکھ لیں آپ، والطور، چھوٹی چھوٹی آیتیں، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، 6 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا ان عذاب ربک لواقع، کہ تیرے رب کا عذاب یقینی طور پر واقع ہونے والا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، آیتیں چھوٹی چھوٹی، اور اس کے اندر انداز کیا ہے؟ انداز بہت ہی سخت ہے۔ پھر اسی صورت کے آخر میں دوسرے رکوع کے اندر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حجتیں قائم کی ہیں، اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کے دلائل پیش کیے، اپنی الوہیت کے دلائل پیش کیے، اور ان کے منہ بند کرنے کے لیے کہ ان کے پاس کوئی دلیل باقی نہ رہے، اللہ رب العزت نے ان پہ حجتیں قائم کی۔ یہ انداز ہے مکی صورتوں کا۔ جبکہ مدنی صورتوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آیتیں لمبی لمبی ہیں۔ ابھی میں نے سورۃ المائدہ کا ذکر کیا، سورۃ المائدہ کے اندر آیتیں بہت ہی لمبی لمبی ہیں۔
تو یہ انداز کیا ہے؟ یہ مدنی صورتوں کا ہے، اور اس میں آسانی ہے، اس میں نرمی ہے۔ تو یہ فرق ہے مکی اور مدنی صورتوں کے اندر۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ مکی صورتوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ رب العزت نے زیادہ تر اپنی توحید کو بیان کیا ہے، توحید ربوبیت کو بیان کیا، توحید الوہیت کو بیان کیا۔ ربوبیت کے ذریعے اللہ رب العزت نے اپنی الوہیت کو ثابت کیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو رب ثابت کر کے یہ بتلایا مکہ کے کافروں کو اور مشرکوں کو، اور قیامت تک آنے والے مشرکوں کو اللہ رب العزت نے یہ بتلایا ہے، یہ باور کرایا ہے کہ جس کو تم رب مانتے ہو نا، وہی رب تمہارا الہ اور معبود بھی ہے، لہذا ساری کی ساری عبادتیں تم اللہ رب العزت کے لیے خاص کر دو۔ یہ مکی صورتوں کے اندر آپ کو یہ اسلوب نظر آئے گا، اللہ کی توحید کا اس بات، توحید کے بے شمار دلائل۔ آپ دیکھیں سورۃ النمل کے اندر 20ویں پارے کا جو پہلا صفحہ ہے اس کو پڑھ کے دیکھ لیں، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کے دلائل ذکر کیے، اور ہر آیت کے آخر میں فرمایا اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کئی مرتبہ ہر آیت کے آخر میں کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ یعنی وہ اللہ جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے زمین کے اندر باغات کو پیدا کیا، وہ اللہ جس نے زمین کے اندر پہاڑوں کو میخیں لگا کے گاڑ دیا، وہ اللہ جس نے آسمان بغیر ستونوں کے اس کو اللہ نے چھت بنا دیا۔ اسی طرح اور کئی دلائل اللہ نے ذکر کر دیے، اور فرمایا وہ اللہ جس نے یہ سب کچھ کیا تو اس کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہو سکتا ہے؟ یہ انداز کہاں ہے؟ یہ مکی صورتوں کے اندر ہے، کیونکہ وہ لوگ اللہ کی توحید کے انکاری تھے، اللہ نے اپنی توحید کو ثابت کی۔ اسی طرح آپ مکی صورتوں کے اندر دیکھیں کہ زیادہ تر جو موضوع ہے مکی صورتوں کے اندر وہ ہے قیامت کا اس بات، کیونکہ وہ لوگ قیامت کا انکار کرتے تھے، قیامت کا وہ سرے سے انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا اس بات کیا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ آپ دور نہ جائیں، سورۃ یاسین کو دیکھ لیں۔ سورۃ یاسین کے آخر میں اللہ نے ذکر کیا کہ ایک بندہ آیا اور وہ بسیدہ ہڈیاں لے کے آیا اپنے ہاتھوں میں، اور کہنے لگا کہ من یحیی العظام وہی رمیم، یہ جو بسیدہ ہڈیاں ہیں ان کو کون زندہ کر سکتا ہے جبکہ یہ تو بسیدہ ہو چکی ہیں؟ اللہ نے اس کے 6 جواب دیے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو انسان مر جاتا ہے نا تو اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ مٹی کے اندر وہ گل سڑ جاتی ہیں اور بسیدہ ہو جاتی ہیں، تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ ان انسانوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ وہ قیامت کا انکار کر رہا تھا، البعث بعد الموت کا انکار کر رہا تھا۔ اللہ نے 6 جواب دیے اس کے، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، اور آگے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے کئی دلائل ذکر کیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مکی صورتوں کی خصوصیت ہے، جبکہ مدنی صورتوں کے اندر آپ کیا دیکھیں گے؟ مدنی صورتوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مدنی صورتوں کے اندر زیادہ تر عبادات ہیں، زیادہ تر احکامات ہیں۔ نمازیں فرض ہوئیں مکہ مکرمہ کے اندر، لیکن نماز کے متعلق بیشتر احکامات نازل ہوئے مدنی صورتوں کے اندر۔ اور آپ دیکھیں دین اسلام کے ارکان میں سے روزہ مکہ میں فرض نہیں ہوا تھا، رمضان کے روزے مکہ میں فرض نہیں ہوئے تھے، یہ مدینہ میں فرض ہوئے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ مدینہ میں فرض ہوئی ہجرت کے بعد، اور اسی طرح حج ہے، حج تو بالکل آخر میں فرض ہوا سن 10 ہجری کے اندر، بلکہ 9 ہجری کے اندر حج فرض ہوا۔ تو یہ اسلام کے ارکان ہیں، ان کی فرضیت مدینہ منورہ میں نازل ہوتی ہے۔ تو زیادہ تر عبادات اور زیادہ تر احکام جو ہیں وہ مدنی صورتوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے مکی صورتوں کے درمیان اور مدنی صورتوں کے درمیان۔ اچھا، اسی طرح سے ایک اور فرق یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ مکی صورتوں کے اندر زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہے کہ ان مکہ والوں کی طرف سے آزمائشوں اور مصیبتوں پر آپ کیا کریں؟ صبر کرتے رہیں، ان کو برداشت کرتے رہیں۔ صبر کی تلقین ملتی ہے مکی صورتوں کے اندر، لیکن مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر جہاد کی اجازت ملتی ہے۔ جب جہاد کی اجازت ملی تو پھر جہاد کے متعلق آیات دھڑا دھڑ نازل ہوتی ہیں۔ بہت زیادہ آیات جو ہیں جہاد کے متعلق اور جہاد کے احکام کے متعلق
مال غنیمت کے متعلق، مال فے کے متعلق، جہاد اور مجاہدین کے بارے میں زیادہ تر آیتیں جو ہیں وہ مدنی صورتوں کے اندر ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ مکی صورتوں کے اندر کافروں کا ذکر ہے، لیکن مدنی صورتوں کے اندر زیادہ تر جو ذکر ہے مسلمانوں کے مخالفین کا، وہ کون سے مخالف ہیں؟ وہ منافق ہیں اور وہ یہود و نصارہ ہیں، یہ مدنی صورتوں کے اندر۔ اسی طرح میرے بھائیو اور بہت سارے فرق ہیں، لیکن یہ ایک چھوٹا سا میں نے تعارف آپ کے سامنے ذکر کیا ہے یہ مکی اور مدنی کے حوالے سے۔ اب سوال یہ ہے کہ مکی اور مدنی کو پہچاننے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے کئی فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی بلاغت اور فصاحت ثابت ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے بلاغت اور فصاحت کا؟ کہ قرآن مجید ایک ہی ڈنڈے سے سب کو نہیں ہانکتا، بلکہ قرآن مجید اس کے سامنے جس قسم کے لوگ ہیں قرآن مجید اس کے مطابق ان سے بات کرتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں قرآن مجید کے سامنے قرآن مجید کا انکار کرنے والے لوگ تھے، اللہ کا انکار کرنے والے لوگ تھے، اللہ کے نبی کا انکار کرنے والے لوگ تھے، قیامت کے دن کا انکار کرنے والے لوگ تھے۔ قرآن مجید نے ان کو اسی انداز سے مخاطب کیا۔ اور مدینہ میں یعنی ہجرت کے بعد آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے مخاطب کون تھے؟ مسلمان تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے۔ تو قرآن مجید کے انداز میں جو فرق ہے، انداز میں وہ فرق کس اعتبار سے ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا، جیسا منہ ویسی چپیڑ۔ تو جیسے وہ سامنے قرآن مجید کے سامنے جیسے لوگ تھے، قرآن مجید نے ویسے ان کو مخاطب کیا۔ یہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت ہے کہ ایک جیسا انداز نہیں ہر ایک کے ساتھ، ایمان لانے والوں کے ساتھ بھی اور ایمان نہ لانے والوں کے ساتھ بھی، اہل جہنم اور اہل جنت سب کے ساتھ ایک جیسا انداز نہیں، بلکہ انداز مختلف ہے، بات کرنے کا انداز مختلف ہے۔ یہ قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت ہے۔ اسی طرح سے ایک اور فرق یہ ہے کہ جب آپ مکی اور مدنی کو پہچانتے ہیں تو اس سے آپ کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے اندر، اسلامی شریعت کے اندر تدریج ہے۔ تدریج کا معنی کیا ہے؟ سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائیں۔ سارے کے سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مرتبہ نازل نہیں فرمائے۔ آپ دیکھیں جس طرح میں نے پہلے کہا، اسلام کے 3 ارکان یہ مکہ میں فرض نہیں ہوتے، یہ مدینہ میں فرض ہوتے ہیں۔ روزے بھی، زکوٰۃ بھی اور حج بھی، یہ تینوں اسلام کے جو پلرز یہ مدینہ میں فرض ہوتے ہیں اور وہاں مکہ مکرمہ میں فرض نہیں ہوئے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کس چیز کا خیال رکھتا ہے؟ قرآن مجید اس چیز کا خیال رکھتا ہے کہ آہستہ آہستہ، سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگوں کو دین کی تعلیم دیں، لوگوں کو ان کے معیار کے مطابق، ان کے مستوی، ان کے لیول کے مطابق آپ ان کو دین کے احکامات بتلائیں۔ آپ کے سامنے اگر ایک نیو مسلم آئے گا تو نیو مسلم کو آپ نے کس طرح مخاطب کرنا ہے؟ جو کنورٹ ہوا، کفر سے اسلام کی طرف آیا، آپ اس کو آہستہ آہستہ اسلام کے عقیدے کے بارے میں بتائیں گے۔ توحید کیا ہے، نبوت اور رسالت کیا ہے، قرآن مجید کیا ہے، آہستہ آہستہ آپ اس کو پھر اس کو بتلائیں گے کہ نمازیں فرض ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ اس کو نماز پڑھانے کا طریقہ بتلائیں گے، پھر رمضان کے روزوں کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں۔ یہ نہیں کہ ایک ہی دفعہ آپ اس کو بتلائیں گے کہ بھئی یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ وہ جب یہ سب کچھ سنے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ واپس کفر کی طرف پلٹ جائے۔ تو مکی مدنی کو پہچاننے کی اور مکی مدنی کا علم حاصل کرنے کا ایک فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر تدریج ہے، سٹیپ بائی سٹیپ دین اسلام کی تعلیمات ہیں اور اس کے احکامات ہیں۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی طرف دعوت دیتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العزت کے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، ان کو بھی چاہیے، یہ مکی مدنی کا علم حاصل کرنے کا نتیجہ ایک یہ بھی ہے کہ جو دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اسی تدریج کو اور سٹیپ بائی سٹیپ دعوت دینے کے انداز کو اختیار کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو بھیجا تھا یمن کی طرف تو آپ نے وہ سٹیپس بتلائے تھے کہ سب سے پہلے تم جب وہاں پر پہنچو تو لوگوں کو یہ بتلاؤ کہ تم نے اکیلے اللہ کی عبادت کرنی ہے، توحید جو کہ دین اسلام کی جڑ ہے اور جنت کی چابی ہے، اس کے بغیر جنت کا دروازہ کھلنے والا نہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی توحید کے بارے میں بتلاؤ،
اگر وہ مان لیں اللہ کی توحید کو تو پھر ان کو آگاہ کرو کہ تمہارے اوپر اللہ رب العزت نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی. اگر وہ مان لیں تو پھر تیسرے سٹیپ پہ ان کو بتلانا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے، جو تمہارے مالداروں سے لے کر تمہارے ہی فقراء اور مساکین کے اندر لٹا دی جائے گی اور انہی میں تقسیم کر دی جائے گی. یہ سٹیپس ہیں دین اسلام کی طرف دعوت دینے کے. یہ انسان کو جو دین کی دعوت کا کام کرتا ہو اس کو یہ سارے سٹیپس اس کا علم ہونا چاہیے، اور انہی کی روشنی میں اس کو اسلام کی طرف اور اسلام کی تعلیمات کی طرف دعوت دینی چاہیے. اور مکی مدنی کو پہچاننے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کو حکیم ہونا چاہیے، حکمت سے کام لینا چاہیے، کیونکہ مکی اور مدنی کے اندر یہ حکمت سامنے رکھی گئی ہے. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ مکی صورتوں کے اندر شدت ہے، مدنی صورتوں کے اندر نرمی ہے، اور مکی صورتوں کے اندر سب سے بنیادی چیزیں جو ہے وہ سامنے رکھی گئی ہیں. توحید ہے، توحید کے خلاف الٹ جو ہے وہ شرک ہے. اسی طرح قیامت کا اثبات ہے، جنت دوزخ کا اثبات ہے. اور اسی طرح پھر مدنی صورتوں کے اندر احکامات ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، آداب ہیں. یعنی صرف عبادات نہیں، آپ کو آداب جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مدنی صورتوں کے اندر ملیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آداب بعد میں ذکر کیے ہیں. پہلے عقیدہ ہے، اس کے بعد آداب ہے، عبادات. تو یہ ساری چیزیں، یہ مختصر یہ جو چیزیں ان کا خلاصہ ذکر کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں ان کو بھی بالکل یہی حکیمانہ انداز اختیار کرنا چاہیے. جو قرآن نے اپنی دعوت کے اندر حکیمانہ انداز اختیار کیا، وہی حکیمانہ انداز، وہی اسلوب ایک داعی کو بھی اختیار کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس کو حکمت دے دی جاتی ہے نا تو اس کو خیر کثیر عطا کر دی جاتی ہے. ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. 3 مراحل ہیں دعوت کے کہ آپ نے حکمت کے ساتھ لوگوں کو اپنے رب کے دین کی طرف بلانا ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ. اور تیسرا، اگر کسی کے ساتھ بحث اور تکرار کرنا پڑے تو وہ بھی پیار و محبت کے انداز کے ساتھ، بہترین طریقے کے ساتھ. یہ نہیں کہ لڑائی جھگڑا کرنا ہے، الجھنا نہیں لوگوں کے ساتھ، لڑائی جھگڑا نہیں، ڈنڈا نہیں اٹھا لینا، کیونکہ آپ لوگوں پر مسلط نہیں کیے گئے. آپ کا کام ہے لوگوں کی رہنمائی کرنا، لوگوں کو گائیڈ کرنا اچھے انداز کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ. مانیں گے لوگ بہت اچھی بات ہے، نہیں مانیں گے تو آپ کا کام منوانا نہیں ہے ڈنڈے کے ساتھ، ہدایت دینا اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے. تو یہ حکیمانہ انداز جو ہے وہ انسان کو اختیار کرنا چاہیے. ہم اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. قرآن مجید جو ہے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا. قرآن مجید ایک ہی دفعہ نازل نہیں کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، مختلف آیات کی شکل میں، مختلف صورتوں کی شکل میں. اور قرآن مجید کے نزول کی جو مدت ہے یہ 23 سال ہے. 23 سالہ عرصے میں قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. ہم نے اس قرآن مجید کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اتارا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، تاکہ آپ بھی لوگوں کو جب قرآن مجید پڑھ کے سنائیں تو آپ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے سنائیں، جتنا نازل ہو اتنا آپ سنائیں. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، ایک ہی دفعہ نازل نہیں کیا آپ کے اوپر. اس کی حکمت کیا ہے میرے بھائیو؟ اس کے اندر 4 حکمتیں ہیں. پہلی حکمت یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ثابت رکھا گیا، دل کو مضبوط رکھا گیا کہ جیسے جیسے حالات بنتے گئے ویسے ویسے آیتیں نازل ہوتی گئیں، جیسے جیسے واقعات پیش آتے تھے ویسے ویسے آیتیں نازل ہوتی گئیں. ورنہ اگر ایک ہی دم ایک ہی مرتبہ پورے کا پورا قرآن مجید نازل کر دیا جاتا تو پھر اس میں ثابت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنے والی جو بات ہے وہ نہ رہتی. جیسے جیسے واقعات پیش آتے ویسے ویسے آیتیں نازل ہو جاتی.
صورتیں نازل ہو جاتی. اس سے کیا ہوتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ ملتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط ہوتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کے لیے اور کمر بستہ ہو جاتے, اور زیادہ تیار ہو جاتے, پوری نشاط کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے. کیونکہ ہر دوسرے تیسرے دن, ہر 10 دن کے بعد, ہر 2 ہفتے کے بعد آیتیں نازل ہو رہی ہیں. جبریل امین آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ان کا آنا جانا لگا ہوا ہے. 23 سال لگ گئے اس قرآن مجید کو نازل ہونے میں. اس سے کیا ہوا؟ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط ہوا, آپ کا حوصلہ بڑھا, آپ کی ہمت بندھی اس کام کے لیے جو کام بہت ہی مشکل تھا, ایک کٹھن کام تھا, ایک بڑی مشکل ذمہ داری تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسان کر دی. ایک تو یہ مضبوطی ہے, ایمان کی مضبوطی بھی ہے, دل کی مضبوطی بھی ہے, حوصلے کی مضبوطی بھی ہے قرآن مجید کو اس طرح تھوڑا تھوڑا نازل کرنے میں, اس میں حکمت ہے. دوسری یہ ہے کہ اگر قرآن مجید پورے کا پورا ایک ہی دفعہ نازل کر دیا جاتا تو اس کو یاد کرنا بھی مشکل ہوتا, سمجھنا بھی مشکل ہوتا, اور اس پہ عمل کرنا بھی مشکل ہوتا. 3 فائدے ہیں تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کے. ایک یہ کہ حفظ کرنا آسان ہو گیا, 10 آیتیں نازل ہو رہی ہیں, 15 آیتیں نازل ہو رہی ہیں, 2 آیتیں نازل ہو رہی ہیں. جیسے جیسے تھوڑی تھوڑی آیتیں نازل ہوتی, صحابہ کرام ان آیتوں کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیتے, ان کو یاد کر لیتے. یاد کرنا آسان ہو گیا, اور پھر سمجھنا آسان ہو گیا. اگر ایک ہی مرتبہ پورا قرآن مجید نازل کر دیا جاتا, ایک ہی مرتبہ, تو اس کو سمجھنا مشکل ہو جاتا. سمجھنے میں آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید نازل فرمایا. اور تیسرا یہ کہ عمل کرنا آسان ہو گیا, پڑھ کر یاد کر کے سمجھ کر پھر عمل کرنا بھی آسان ہو گیا. 1-2 حکم نازل ہو رہے ہیں, جیسے جیسے احکامات نازل ہو رہے ہیں ویسے ویسے صحابہ کرام ان کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں. یہ ہے قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کا فائدہ. یہ دوسرا فائدہ. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر شوق پیدا ہوتا. مثلا اس سے پہلے کچھ آیتیں نازل ہوئی, اب اس کے بعد کچھ عرصہ گزر گیا, آیتیں نازل نہیں ہو رہی, وہی نازل نہیں ہو رہی. لوگوں کے دلوں کے اندر شوق پیدا ہوتا. اور خاص طور پر جب کوئی واقعہ پیش آتا, اس واقعہ کے پیش آنے کے بعد لوگوں کے شوق میں اور اضافہ ہو جاتا ہے کہ ابھی جبریل امین آئیں گے اور کوئی حکم لے کے آئیں گے. جیسا کہ واقعۃ الافک ہے. واقعۃ الافک کون سا واقعہ ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے کا واقعہ. یہ واقعہ پیش آیا, 40 دن گزر گئے, 40 دن. اور کتنی پریشانی تھی اس واقعے کے بعد کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا خشک ہو گئے, یعنی آنسو جو ہیں وہ بھی ختم ہو گئے. رو رو کے ان کی بری حالت. ان کے والدین پریشان, خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان, اور سارے صحابہ کرام پریشان, کیونکہ نبی کا گھر ہے اور نبی کے گھرانے پہ بدکاری کا الزام لگ گیا ہے. یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا میرے بھائیو, یہ بہت بڑا واقعہ تھا. اور 40 دن گزر گئے. لوگ اس انتظار میں تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی وحی آئے گی تو پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, سچ اور غلط یا سچ اور جھوٹ جو ہے وہ واضح ہو جائے گا, حق اور باطل میں فرق ہو جائے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بڑے شوق کے بعد, بڑے انتظار کے بعد آیتیں نازل کر دی. سورۃ النور کے 2 رکوع, اور وہ قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی, جن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم, یہ بہت بڑا بہتان ہے جو نبی کی بیوی پہ لگایا گیا. اولئک مبرؤون مما یقولون. تو میرے بھائیوں, یہ ایک واقعہ میں نے صرف بطور دلیل, بطور مثال ذکر کیا کہ صحابہ کرام کے دلوں میں شوق ہوتا تھا کہ ابھی کوئی وحی آئے گی, ابھی کوئی اللہ کا حکم آئے گا. یہ کیسے؟ جب آیتیں تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوتی, صورتیں تھوڑی تھوڑی کر کے نازل, ورنہ اگر ایک ہی دفعہ سب کچھ ہو جاتا تو یہ شوق نہ ہوتا. یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے. اور چوتھا فائدہ یہ ہے, یہ قرآن مجید کی آیتوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کا چوتھا فائدہ کہ قرآن مجید نے لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کیا.
ذہنی طور پر آہستہ آہستہ تیار کیا ان کو اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے۔ اس کی ایک بڑی مثال جو میں پچھلے درس میں بھی دے چکا ہوں، یہ خمر کی جو تحریم ہے، یعنی شراب کی اور نشہ آور چیزوں کی جو حرمت ہے، یہ ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوئی، بلکہ پہلی دفعہ حکم یہ نازل ہوا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر۔ اللہ نے پہلے سٹیپ پہ یہ آیت نازل فرمائی کہ ان دونوں میں، یعنی شراب میں اور اسی طرح جوئے میں بہت بڑا گناہ ہے، لیکن فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، لوگوں کے فائدے بھی ہیں، دونوں میں فائدے بھی ہیں، یعنی واضح طور پر حرام نہیں قرار دیا۔ اچھا، دوسرا سٹیپ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب نشہ کیا ہوا ہو تو نشے کی حالت میں نمازوں کے قریب نہیں جانا، یعنی کچھ ٹائمنگز، کچھ اوقات خاص کر دیے کہ کم از کم نماز جب پڑھنی ہو نا اس وقت تم نے نشہ نہیں کرنا، شراب نہیں پینی، لیکن واضح طور پر حرام نہیں قرار دیا۔ تیسرے مرحلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح حکم نازل کر دیا سورۃ المائدہ کے اندر، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ یہ ناپاک چیزیں، چار چیزیں ذکر کی، ان میں سے ایک خمر ہے، نشہ آور چیز، اللہ نے اس کو واضح طور پر حرام قرار دیا اور بچنے کا حکم دیا۔ فہل انتم منتہون، کیا اب تم باز آؤ گے، اس شراب کو چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ذہن سازی کی، ذہن سازی، اور یہ ایک مربی کا انداز ہے۔ گھر میں ایک ہی دفعہ آپ ایک آرڈر کو نافذ نہیں کر سکتے، پہلے آپ ذہن سازی کریں، اپنے گھر والوں کی، اپنے بیوی بچوں کی ذہن سازی کریں، ان کو سمجھائیں کہ اس چیز کے فائدے کیا ہیں اور اس چیز کے نقصانات کیا ہیں، آہستہ آہستہ۔ ایک ہی دفعہ ڈنڈا چلائیں گے تو کامیاب نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک ٹیچر جو اسکول کے اندر ہے یا یونیورسٹی کالج کے اندر ہے، اس کو وہ چاہیے کہ وہ آہستہ آہستہ پہلے ذہن سازی کرے، اس طرح سے اثر زیادہ ہوگا۔ تو یہ مکی مدنی کا موضوع تو خیر ختم ہو چکا۔ قرآن مجید جو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، اس کے اندر جو حکمتیں ہیں ان میں سے ایک حکمت کیا ہے کہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ذہن سازی کی، لوگوں کو تیار کیا ذہنی طور پر کہ بعد میں جو حکم آئے گا وہ اس سے زیادہ سخت ہوگا۔ پہلے ایک آسان سا حکم، پھر تھوڑا سا اور سخت، پھر اس سے زیادہ سخت، تاکہ لوگ آہستہ آہستہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ اچھا جی، میرے پاس صرف 2 موضوعات رہ گئے ہیں اور وقت بھی ختم ہونے والا ہے۔ قرآن مجید کے تعارف کے حوالے سے میں مختصر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے، یہ ترتیب بھی آج کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قرآن مجید کی ترتیب بعد کے لوگوں نے بنائی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ چونکہ قرآن مجید اس شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کی وفات تک اس شکل میں موجود نہیں تھا۔ کس شکل میں؟ 2 گتوں کے اندر 30 پاروں میں اس طرح مکمل مصحف اس طرح کتابی شکل میں، ریٹن شکل میں موجود نہیں تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ تو لوگ کہتے ہیں بعد میں، یہ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ بعد میں جو ہے اس کی ترتیب اپنی طرف سے بنائی گئی۔ میرے بھائیو، یہ دعویٰ سراسر غلط ہے، بالکل جھوٹا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سنن ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صورتیں نازل ہوتی تھیں، تو جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی یا جب بھی کوئی آیتیں نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیتے کاتبین وحی کو، وہ فرشتے، وہ صحابہ کرام جو کہ اس وحی کو لکھا کرتے تھے، ان کو کاتبین وحی کہا جاتا تھا، نوٹ کرتے تھے، لکھا کرتے تھے۔ تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر جاری کرتے کہ بھئی یہ آیت فلاں صورت میں فلاں جگہ پہ رکھ دی جائے، یہ آیت فلاں صورت میں فلاں جگہ پہ رکھ دی جائے۔ تو یہ پوری کی پوری ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ہے۔ اگر یہ ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ہے اور واقعتاً ایسا ہی ہے، تو پھر اس ترتیب کے اندر تقدیم و تاخیر نہیں کر سکتے۔ تقدیم و تاخیر کی 3 شکلیں ہیں، ان میں سے 2 شکلیں ناجائز اور 1 شکل جائز ہے۔ اس کو ذرا توجہ سے سن لیں۔ تقدیم و تاخیر مطلب آگے پیچھے کرنا۔
ایک ہے قرآن مجید کے کلمات کو آگے پیچھے کرنا، یہ حرام ہے، یہ قطعاً جائز نہیں۔ مثلا الحمد للہ رب العالمین، 3 کلمات ہیں اس میں، الحمد للہ رب العالمین، 4 ہیں، 4 کلمات ہیں۔ اب اس میں تقدیم و تاخیر نہیں کر سکتے، آگے پیچھے نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے للہ الحمد، الحمد للہ، ہم للہ کو پہلے لے آئیں اور الحمد کو بعد میں لے جائیں، حالانکہ معنی تبدیل نہیں ہو رہا، لیکن یہ الفاظ کی، کلمات کی تقدیم و تاخیر کرنا حرام ہے، یہ قطعاً جائز نہیں۔ الحمد للہ، الحمد کو پہلے پڑھنا ہوگا، للہ کو بعد میں پڑھنا ہے، ربی اس کے بعد، العالمین اس کے بعد۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ الفاظ پہلے کر دیں کچھ الفاظ بعد میں کر دیں، یہ حرام ہے۔ یہ کلمات کی ترتیب۔ دوسری ہے آیات کی ترتیب۔ آیات کی ترتیب میں بھی تقدیم و تاخیر کرنا حرام ہے، جیسا کہ الحمد للہ رب العالمین، اس کے بعد اگلی آیت کون سی ہے؟ الرحمن الرحیم، اس کے بعد اگلی کون سی ہے؟ مالک یوم الدین۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یوں پڑھیں الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین الرحمن الرحیم۔ آیتوں کے اندر بھی تقدیم و تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ 2 شکلیں آگے پیچھے کرنے کی، یہ ناجائز ہے۔ تیسری جو شکل جو جائز ہے، اگرچہ وہ افضل کے خلاف ہے، وہ ہے صورتوں کی ترتیب، کہ صورتیں آپ اسی ترتیب سے پڑھیں جس ترتیب کے ساتھ قرآن مجید میں موجود ہے۔ مثلا پہلے سورۃ الفاتحہ ہے، اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے، اس کے بعد سورۃ آل عمران ہے، تو اسی ترتیب سے صورتوں کو پڑھنا چاہیے، خصوصاً اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ افضل ہے کہ آپ قرآن مجید کی صورتوں کو ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ اگر آپ مثلا عموماً مسلمان جو ہیں وہ آخری صورتیں پڑھتے ہیں نماز کے اندر، تو آپ نے جو پہلی رکعت کے اندر جو صورت پڑھی، اگلی رکعت کے اندر وہ صورت پڑھیں جو اس کے بعد ہے، جیسا کہ قل یا ایھا الکافرون، اور اس کے بعد ہے سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ۔ تو ایسا نہ کریں کہ پہلی رکعت میں اذا جاء نصر اللہ پڑھیں اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں۔ یہ صورتوں کی ترتیب بہتر اور افضل یہ ہے کہ اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں صورتوں کو، جس ترتیب کے ساتھ قرآن مجید میں یہ صورتیں موجود ہیں۔ ہاں کبھی کبھار اگر آپ تقدیم و تاخیر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں نماز کے اندر۔ ویسے قرآن مجید کی اگر آپ تلاوت کرتے ہیں تو اس میں تو جائز ہے، اس میں آپ کوئی صورت پہلے پڑھتے ہیں کوئی صورت بعد میں پڑھتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن نماز کے اندر اگر آپ کبھی کبھار اس طرح کر لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز میں پہلے سورۃ بقرہ پڑھی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النساء پڑھی، پھر سورۃ آل عمران پڑھی۔ حالانکہ سورۃ بقرہ کے بعد کون سی سورت ہے؟ آل عمران ہے، آپ نے اس کو بعد میں پڑھا، اس سے پہلے آپ نے سورۃ النساء کو پڑھا جو کہ سورۃ آل عمران کے بعد ہے۔ تو اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز کے اندر اگر صورتوں کی تقدیم و تاخیر ہوگی، آگے پیچھے ہوگی، تو نماز کے اندر کوئی خلل نہیں ہوگا، لیکن یہ افضل کے خلاف ہے۔ افضل یہ ہے کہ ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ اچھا جی، آخری نقطہ رہ گیا ہے اور میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بس اس کو میں مختصر طور پر انشاءاللہ 2-3 منٹ لوں گا، اس سے زیادہ نہیں انشاءاللہ۔ آخری جو نقطہ ہے وہ ہے قرآن مجید کو جمع کرنے کا اور قرآن مجید کو لکھنے کا جو موضوع ہے۔ یہ مجھ سے کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ قرآن مجید کو کیسے لکھا گیا اور کیسے جمع کیا گیا۔ مختصراً یہ ہے، اس کے 3 مرحلے تھے۔ 3 مراحل کے بعد قرآن مجید اس شکل میں سامنے آیا۔ پہلا مرحلہ کیا تھا؟ پہلا مرحلہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جیسے جیسے آیتیں نازل ہوتی، صورتیں نازل ہوتی، ویسے ویسے صحابہ کرام ان آیتوں کو، صورتوں کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیتے۔ اس دور کے اندر زیادہ تر حفظ سے کام لیا جاتا تھا، حفظ پر اعتماد کیا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دور کے اندر لوگوں کی جو میموری تھی وہ بہت ہی مضبوط تھی اور لوگ بہت جلدی یاد کر لیا کرتے تھے، خصوصاً اس لیے کہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے نازل ہوتا ویسے ویسے قرآن مجید کو صحابہ کرام حفظ کر لیتے تھے۔ اور اس دور کے اندر چونکہ لکھنے والے لوگ کم تھے، هو الذی بعث فی الامیین، امی لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا تھا۔ امی لوگوں میں، امی کس کو کہتے ہیں؟ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو اس میں لکھنے والے لوگ بہت کم تھے، اس لیے اس دور کے اندر زیادہ تر اعتماد حفظ پہ تھا۔ لکھا بھی گیا، لیکن کیسے لکھا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں
قرآن مجید کو مختلف چیزوں کے اوپر لکھا گیا. چونکہ اس دور کے اندر یہ پیپر نہیں تھے، اس دور کے اندر یہ قلم نہیں ہوتے تھے، اس دور کے اندر یہ سہولتیں نہیں ہوتی تھیں، بہت کم تھی. تو اس دور کے اندر ہوا کیا کہ یا تو کھجور کی چھڑی پہ قرآن مجید کی ایک آیت کو لکھا جا رہا ہے، یا کسی پتھر پہ لکھا جا رہا ہے، یا کسی چٹان پہ لکھا جا رہا ہے، یا کسی چمڑے کے ٹکڑے پہ قرآن مجید کی آیت کو لکھا جا رہا ہے. مختلف چیزوں پر قرآن مجید کی آیتوں کو لکھا بھی گیا. ٹھیک ہے، یہ تھا پہلا مرحلہ قرآن مجید کو جمع کرنے کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل بھی کیا اور اس کو جمع بھی فرمانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی تھی. ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ اللہ کی ذمہ داری تھی کہ اس قرآن مجید کو جمع کیا جائے. چنانچہ اس کو جمع کیا گیا، سینوں کے اندر بھی محفوظ کیا صحابہ کرام نے اللہ کی توفیق کے ساتھ، اور اسی طرح مختلف ٹکڑوں کے اندر مختلف چیزوں پہ لکھا بھی گیا. یہ پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. ہوا یہ کہ ایک واقعہ پیش آیا جنگ یمامہ کا. آپ کو پتہ ہوگا کہ جنگ یمامہ ہوئی تھی. مسیلمہ کذاب جو کہ ایک نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا، تو اس کے خلاف اور اس کے ماننے والوں کے خلاف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک فوج بھیجی تھی. اس فوج کے اندر زیادہ تر حفاظ قرآن تھے، حفاظ قرآن. تو اس جنگ کے اندر بہت سارے حافظ قرآن جو وہ شہید ہو گئے تھے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس اور آ کر کہنے لگے، ابوبکر مجھے خطرہ ہے کہ اگر جنگ یمامہ جیسی ایک اور جنگ ہو گئی تو حافظ قرآن ختم ہو جائیں گے، تو آپ ان حافظوں کے شہید ہونے سے پہلے آپ کیا کریں، آپ قرآن مجید کو باقاعدہ جمع کریں اور اس کو لکھنے کا حکم دیں. چنانچہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح بخاری میں حدیث لمبی موجود ہے لیکن میں اختصار کر رہا ہوں. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی گئی. انہوں نے مختلف چیزوں کے اندر جو قرآن لکھا ہوا تھا ان چیزوں کو لیا، اور جو قرآن مجید کے حافظ تھے ان کو لیا، اور سب سے مل کر اور سب سے وہ چیزیں اکٹھی کر کے انہوں نے صحیفے تیار کر دیے. اب یہ صحیفے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تیار ہو گئے تھے. پھر وہ فوت ہو گئے. ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحیفے اسی طرح محفوظ رہے. وہ جب شہید ہو گئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے یہ سارے کے سارے صحیفے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی، زوجہ مطہرہ بھی تھی، ان کے پاس ان صحیفوں کو محفوظ کر دیا. اب دور آتا ہے، یہ دوسرا مرحلہ تھا یہ صحیفوں کے اندر جمع کرنے کا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. پھر یہی صحیفے باقی رہے حتیٰ کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. اس دور کے اندر ہوا یہ کہ قرات کے اندر اختلاف ہونے لگا. ارمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جنگ ہوئی، اور وہاں پر یہ دیکھا گیا، نوٹ کیا گیا کہ کوئی صحابی کسی قرات کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے تو کوئی دوسرا صحابی کسی اور قرات کے ساتھ، اختلاف ہونے لگا. تو مختصراً یہ ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کے تمام لوگوں کو ایک مصحف پر جمع کر دیا، ایک مصحف تیار کروایا، اور اس مصحف کو پھر انہوں نے اسلامی مملکت کے مختلف شہروں کے اندر بھیج دیا. تو وہ مصحف عثمانی کہلاتا ہے جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے. یہی وہ مصحف عثمانی. تو مصحف عثمانی جو ہے یہ تیسرا مرحلہ ہے جس میں یہ قرآن مجید جو ہے، لیکن اس کی پوری ترتیب وہ ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے کلام کی سچی محبت نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو اس کلام کو سمجھنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. ایک خصوصی طور پر ریکویسٹ کی گئی ہے ایک بیمار کی شفا یابی کے لیے. ہمارے درس کے ساتھی ہیں عثمان بھائی، ان کا ایک بیٹا، جوان بیٹا جس کی عمر 19 سال بتلائی گئی ہے، وہ ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں اس وقت کومے کی حالت میں ہے. اس کے ماں باپ بہت پریشان ہیں. عثمان بھائی نے خصوصی طور پر اپیل کی ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے بیٹے کو، جس کا نام محمد شہد بتلایا گیا، اللہ اس بچے کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے. اللہ اس کو جلد سے جلد صحت یاب فرمائے، مکمل صحت عطا فرمائے کہ جس کے بعد کوئی بیماری باقی نہ رہے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو ٹھنڈک نصیب فرمائے. اور اسی طرح ہم تمام مریضوں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہمارے مریضوں کو بھی اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ نصیب فرمائے. اعظم صاحب ابھی تک ویسے ہی ہیں جیسے تھے. تھوڑی سی امپرومنٹ آئی ہے ان کی صحت میں، لیکن ابھی تک
یعنی بہت زیادہ وہ صحت مند نہیں ہیں، بس ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت و عافیت سے نوازے۔ ہمارے پاس ایک کتاب ہے، یہ ثواب کمانے کی مواقع، جو ہم نے پہلے بھی تقسیم کی تھی۔ تو اس کتاب کو چھپانے میں، سب سے پہلی بات، چھپانے میں ہمارے جن بھائیوں نے، جن بہنوں نے حصہ لیا، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، مال میں، اور ان کی عمر میں، ان کے اہل و عیال میں، ان کی زندگی میں، ان کے اعمال میں اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کا یہ صدقہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ عمل خیر اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے اعمال کرنے کی توفیق دے۔ یہ ایک بڑا صدقہ جاریہ ہے، یہ کتاب جب تک باقی رہے گی، جب تک پڑھی جاتی رہے گی، انشاءاللہ اس کا ثواب جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا ان کو جنہوں نے اس کو چھپانے کا باقاعدہ بندوبست کیا ہے۔ تو سب سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے اس کے لیے تعاون کیا، وہ کتابیں لینا چاہتے ہیں وہ لے لیں، یہ کتاب ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو لوگ بھی اس کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں، اردو زبان میں ہے، اردو زبان پڑھ سکتے ہوں، تو وہ یہ کتاب لے سکتے ہیں انشاءاللہ، اور یہ فری میں تقسیم کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے۔ بارک اللہ فیکم۔ اچھا، میں نے ایک بہن کے جو 2 سوال تھے نا، وہ پچھلے لیکچر میں آئے تھے، لیکن میں ویسے اس کا جواب دے چکا ہوں کہ نماز کے حوالے سے، نماز کی ورکشاپ کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو ہماری ورکشاپ ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ضرور تشریف لائیں آئندہ جمعہ کو، اور اپنے دوستوں ساتھیوں کو بھی ضرور کہیں کہ وہ آئیں، تاکہ ہم دین کا یہ جو سب سے بڑا رکن ہے نماز، ہم اس کو صحیح طور پر سیکھ سکیں اور اس کا طریقہ ہمیں آ سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔